میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ایک بچہ کو اس کے والد صاحب بسا اوقات بغیر کچھ مانگے ہوئے کچھ انعامات دے دیتے ہیں، کچھ تحفہ دے دیتے ہیں، کچھ پیسہ دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض استاد اپنے شاگرد کو بغیر مانگے ہوئے کچھ گفٹ دے دیا کرتے ہیں، بعض آقا اپنے وزیر کو بغیر مانگے ہوئے کچھ عطا کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض جو امیر لوگ ہوتے ہیں غریب لوگوں کو بغیر مانگے ہوئے کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، اسے تم وحدانیت کی دعوت دو، مذہب اسلام کی دعوت دو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں تو جا رہا ہوں لیکن آپ میری اس 5 چیزوں کو مجھے عطا کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري۔ کہ اے اللہ مجھے ان 5 چیزوں کو نواز دیجئے، یعنی میرے سینے کو کشادہ کر دیجئے، میرے زبان سے گرہ کو کھول دیجئے تاکہ میں ایسی بات کروں کہ جس سے فرعون کو زیادہ اثر ہو، فرعون میری بات کو سمجھ سکے، اور اسی طریقے سے فرعون کے سامنے میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیجیے تاکہ اپنے بھائی کے ساتھ جا کر کے فرعون کے سامنے کچھ بات رکھوں، کچھ مجھے مضبوطی بھی حاصل ہوگی، میرا جو کام ہے وہ کام کو بھی آسان فرما دیجیے، اور اسی طریقے سے میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی بھیج دیجیے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 5 چیزوں کا درخواست کی، 5 چیزوں کی درخواست کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے 5 چیزوں کو عطا کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کیا کہ اللہ مجھے ان 5 چیزوں سے نواز دیے تاکہ میں فرعون کے سامنے کچھ ایسی گفتگو کر سکوں جو مؤثر ہو۔ میرا عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے ان 5 چیزوں سے نواز دیا۔ لیکن قربان جائیے اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ 3 انعامات بغیر مانگے ہوئے عطا فرما دیا۔ یہ 3 انعامات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شرح صدر کیا، یعنی آپ کے سینے کو کشادہ کیا، اور اسی طریقے سے آپ کے اوپر جو دشواریاں آ رہی تھی، آپ جو بوجھل محسوس کر رہے تھے ان کو دور کیا، اور اسی طریقے سے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل دینی معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ مراد وہی ہے علم، اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں کا علم عطا کر دیا جو آپ کے لیے ضروری تھا میرے عزیز دوستو، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حلم یعنی بردباری عطا فرمایا۔ حلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اگر کوئی شخص پریشان کر رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کو تکلیف دے رہا ہے، ایسے موقع سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کے مقابلے میں اس کا جواب دیں، لیکن وہاں پہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو برداشت کر لیتے ہیں، یہی بردباری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے بہت ستایا، بہت پریشان کیا، بہت طریقوں سے ستانے کی کوشش کیا، لیکن میرے عزیز دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام موقعوں پر صبر کا دامن تھام رکھا، حلم اور بردباری کا ثبوت پیش کیا۔ اہل قریش جب فتح مکہ ہوا، مکہ جب فتح کیا گیا
گیا۔ فتح مکہ سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو اہل مکہ نے، اہل قریش نے بہت ساری تکلیفیں پہنچا رکھا تھا، لیکن جب فتح مکہ ہوا، جب سرداران قریش آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، اس وقت اہل قریش کے بدن پہ کپکپی تاری تھی۔ اہل قریش پریشان تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ اب میرا کیا حشر ہوگا، ہم لوگوں نے تو بہت سارا ظلم و ستم ان کے اوپر ڈھایا ہے، اب ہم ان کے ماتحتی میں آ چکے ہیں، اب یہ ہم سے اچھا خاصا انجام لیں گے، اب مجھے اچھا خاصا مجھے سزا دیں گے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سرداران قریش آتے ہیں، جب کفاران قریش موجود ہوتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا ان سے اپنے بدلے کو چکائے، ان کو سخت سے سخت سزا دے، لیکن میرا عزیز دوستو ان اہل قریش کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دینے کے بعد فرمایا کہ اے اہل قریش، جاؤ میں تجھے معاف کرتا ہوں، جاؤ میں تجھے اسی طریقے سے معاف کرتا ہوں جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے کاموں کو انجام دیا تھا، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیف بھی پہنچی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ میرے بھائیوں، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل قریش سے جنہوں نے آپ کو طرح طرح سے ستایا تھا، پریشان کیا تھا، اس طریقے سے ستایا تھا، ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے عالم میں ایک شخص آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر فندے ڈال دیتا ہے اور ڈالنے کے بعد کھینچتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو دھکا دے کر کے کہتے ہیں کہ کیا تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ یہ ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، یہی دین سچ ہے، یہی دین حق ہے اور یہ دین بلند ہو کر کے رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، اسی طریقے سے ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف یعنی کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے درمیان کفاران قریش آتا ہے اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے عالم میں ہوتے ہیں، اس درمیان اونٹ کی بہت ساری اوزریوں پہ لایا جاتا ہے اور آپ کے سر مبارک کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے ہیں، اتنا ڈال دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر بھی نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو چھوٹی سی ہوتی ہے، ان کی عمر کم ہوتی ہے، وہ آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے ان اوجریوں کو ہٹاتی ہے اور اس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اہل قریش کو ہٹاتا تھا، وہ اس طریقے سے ستایا کرتا تھا۔ ان تمام چیزوں کا نتیجہ تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ اہل قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سے سخت سزا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور بردباری کا نتیجہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل قریش کو معاف فرما دیا۔ میرے عزیز دوستو، طائف کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس موقع سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلم اور بردباری کا ثبوت پیش کیا، جس کے نتیجے میں اہل طائف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں کیا، بلکہ یہ امید ظاہر کیا کہ ان کے آنے والے نسل ضرور اسلام کو قبول کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کہیں ہو رہا تھا، ایک اماں، ایک بوڑھی اماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا ڈال دیا کرتی تھی، اس موقع سے بھی چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراضی کا اظہار کرتے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری کا نتیجہ دیکھیے کہ اس اماں کی جب طبیعت خراب ہوتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں، ان سے حال دریافت کرتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اسلام کو بھی قبول کر لیتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری۔ ہم تمام لوگوں کے اندر بھی ایسی خوبیاں ہونی چاہیے، اس صفت سے تمام لوگوں کو بھی متصف ہونا چاہیے کہ اگر واقعی کوئی میرے اوپر ظلم کر رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو معاف کر دینے سے ہی میرے لیے کچھ فائدہ ہے، تو ایسے شخص کو معاف کر دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بردباری کا ثبوت پیش کرنا چاہیے، حلم کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا انعام یہ عطا فرمایا کہ آپ کو شرح صدر عطا فرمایا، یعنی آپ کو علم اور علم عطا فرمایا۔ ان دونوں کا جو اثر ہوا وہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیا ہوں۔ اسی طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضع وزر فرمایا، وضع وزر الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے بہت ہی پریشان رہا کرتے تھے، بہت ہی غمزدہ رہا کرتے تھے، آپ بہت پریشان ہوا کرتے تھے کہ میری امت میرے سامنے بتوں کو سجدہ کرتی ہے، میری امت میرے سامنے قتل و قتال کر رہی ہوتی ہے، میری امت ایک دوسرے سے لڑائی کر رہی ہوتی ہے، میری امت کس طریقے سے جنت کا مستحق ہو جائے اس کی فکر میں رہا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے ان تمام منظروں کو، بچیوں کو جو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان منظروں کا بھی مشاہدہ کر رہے تھے۔ میرے عزیز دوستو، ایسے موقع سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی، یہ دیکھ کر کے آپ بہت پریشان ہوتے تھے، غمزدہ رہا کرتے تھے۔ اسی منظر کو شاعر کہتا ہے، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائے تھی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائے تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پہ تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہیں تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی وہ ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا، آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈ لایا۔ میرے عزیز دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، ولادت کے بعد آپ کو نبوت ملی، نبوت کے بعد ان تمام برائیوں کا خاتمہ ہوا، پھر اسلام کا بول بالا ہوا، اور اس طریقے سے ان تمام برائیوں کا خاتمہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ کیا میں نے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کیا، اس بوجھ کو ہلکا نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے تھے۔ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس بوجھ کو ہلکا کیا کہ آپ پریشان رہا کرتے تھے کہ لوگ میرے سامنے بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، اللہ نے لوگوں کو ہدایت دیا، بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیا، قتل و غارت میں لوگ مشغول تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دیا، لوگوں نے قتل و غارت سے توبہ کیا، زناکاری سے توبہ کیا، بدکاری سے توبہ کیا، اور اسی طریقے سے جو بھی برائیاں تھی ان برائیوں سے توبہ کر کے پوری طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین انعامات میں سے یہ پہلا انعام اور دوسرا انعام جو عطا فرمایا اس کو میں آپ کے سامنے بتا دیا ہوں۔ اب تیسرا جو انعام ہے وہ انعام یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، میں نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا۔ اس کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے سب کے سب ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے عزیز دوستو، اب آپ بتائیے اگر کوئی شخص صرف لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، محمد رسول اللہ نہیں پڑھ رہا ہے، تو کیا ایسا شخص مومن کامل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہی شخص لا الہ الا اللہ کے ساتھ جیسے ہی محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ مومن کامل ہو جائے گا، اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ابھی مؤذن صاحب نے اذان دیا تھا، اذان کے اندر مؤذن صاحب نے کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد اگر مؤذن صاحب یہ کہہ دے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو میرے عزیز دوستو کیا آپ اس اذان کو کہیں گے کہ یہ اذان مکمل ہو گیا؟ آپ یہی کہیں گے کہ یہ اذان ناقص ہے، یہ اذان نہیں ہوا، اس اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی مؤذن صاحب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد یہ کہہ دے اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ یہ کہیں گے کہ اذان ہو گئی۔ معلوم یہ چلا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو، آپ کے چرچے کو، آپ کے نام کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا اونچا کیا ہے کہ جہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے وہیں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جنازہ کے اندر جائیں، جنازہ کے اندر آپ ثنا پڑھ لیں، اسی طریقے سے آپ دعائیں مغفرت پڑھ لیں، اور اس کے اندر آپ درود شریف نہیں پڑھے، کیا وہ جنازہ مکمل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آپ یہی کہیں گے کہ وہ مکمل نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی اس کے اندر آپ درود شریف پڑھ لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر لیں گے۔ ثنا یہ اللہ کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور درود شریف یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ ثنا اللہ کے لیے پڑھ لیے اور اس کے بعد درود شریف نہیں پڑھے، آپ یہی کہیں گے کہ جنازہ کی نماز نہیں ہوئی۔ جیسے ہی آپ درود شریف پڑھ لیں گے، آپ یہ کہیں گے کہ ہاں جنازے کی نماز ہو گئی۔ معلوم یہ چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابق جو کہا گیا وہ رفعنا لک ذکرک، وہ یہی ہے کہ آپ کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند کیا کہ اپنے ناموں کے ساتھ ذکر کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر میں اتحیات پڑھ لیجئے، تمام ارکان کو پورا کر لیجئے، لیکن اگر آپ درود شریف نہیں پڑھتے ہیں، آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری نماز مکمل ہو گئی؟ میرے عزیز دوستو، نماز مکمل نہیں ہوئی، نماز ناقص رہ گئی، لیکن جیسے ہی آپ درود شریف پڑھ لیتے ہیں آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ناموں کے ساتھ میں اللہ کے نبی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا ہے۔ اسی طریقے سے قبر کے اندر جب منکر نکیر آئیں گے وہ سوال کریں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا۔ جب منکر نکیر آئیں گے سوال کریں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اتنے سوال کے بعد اگر منکر نکیر خاموش ہو جائے، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوال مکمل ہو گیا؟ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی تیسرے سوال کرے گا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے عزیز دوستو، جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا آپ یہی کہیں گے کہ ہاں منکر نکیر کا سوال مکمل ہو گیا، اب ناقص نہیں رہا، کیونکہ اللہ کے نام من ربک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آ گیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ میرے عزیز دوستو، آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کس طریقے سے یاد کیا ہے، اپنے محبوب کے ناموں کو کس طریقے سے بلند کیا ہے کہ ہر مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کے دل کو، آپ کے سینے کو کشادہ کیا، اس سے مراد علم اور حلم ہوا۔ میں نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ہلکا کیا، اس سے مراد وہی ہے کہ آپ کو جو پریشانیاں ہو رہی تھی، آپ جو غمزدہ امت کے فکر میں تھے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دے کر کے آپ سے ان پریشانیوں کو دور کیا، اور اسی طریقے سے آپ کے چرچے کو اتنا بلند کیا کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آتا ہے وہیں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بغیر مانگے ہوئے ان تین انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگ کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ لے کر کے آئے ہیں، جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، ان شریعت کے اوپر ہمیں خوب عمل کرنے کی توفیق بخشے۔